اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہے. اب یہ آپ نے سنا. اب بشک کے تمرہ کا معنی کیا جاتا ہے کھجور کا ٹکڑا. کھجور کا ٹکڑا حق ہے، انکار نہیں. مگر آج ایک اور عرض کرتا ہوں میں اپنے قائد اور اپنے شیخ کے برکت و فیض. وہ کیا؟ شک کہتے ہیں کٹ کو، چیر کو، چیرے کو. شک کرنا. شک صدر ہوا حضور کا یا نہیں ہوا؟ جب معراج جب آقا علیہ السلام گئے شک صدر ہوا یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی ہوا. تو شک کہتے ہیں کٹ کاٹنے کو. جب چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا تو کیا ہے آیا مبارکہ جب اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. آگے کیا ہے؟ وانشقل القمر، چاند ٹکڑے ہو گئے. تو چاند کو چیرا. تو شک کے صدر ہونا، شک کے قمر ہونا، چیر دینا، چیرنا. اب لو پہ شک کے تمرہ کا معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا کہ جب آپ کھجور کو کھولیں تو کھجور کے اندر ہوتی ہے گٹھلی. گٹھلی جو کھجور کے اندر گٹھلی، آج غور کیجئے گا. ویسے پتا ہے اگر ذہن میں نہ ہو بات کبھی توجہ نہ کی گئی ہو، جب افطاری کریں تو آج غور کریں گے. جب آپ کھجور افطاری کریں گے اور گٹھلی رہ جائے گی، گٹھلی میں ایک کٹ ہوتا ہے، چیرا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک کٹ ہوتا ہے، چیرا گٹھلی میں ہوتا ہے. اس چیرے میں سفید رنگ کا باریک دھاگا ہوتا ہے. بالکل ریشم. اس چیرے کے اندر چھوٹا سا باریک سفید رنگ کا دھاگا ہوتا ہے. یہ اشارہ اس طرف ہے. فرمایا عائشہ اگر وہ کھجور کی گٹھلی کے شک میں باریک سا تھوڑا سا دھاگا بھی اللہ کے راہ میں دو، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، وہ بھی تمہیں جہنم سے بچا لے. مطلب بندے تھوڑی سی چیز اپنی اوقات کو نہ دیکھ، اپنی چادر کو نہ دیکھ، اپنے حالات کو نہ دیکھ، اللہ کی راہ میں دے. تھوڑی شے بھی ہے وہ اللہ کے لیے تھوڑی نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ہاتھ میں بڑھتی. تو مطلب کسی کم تر چیز، گھٹیا تھوڑی سے تھوڑی چیز کو بھی ہلکا مت سمجھو. اللہ کے راہ میں تو اللہ کے راہ میں تو یہی اللہ پاک نے. اب مجھے یہ بتائیں یہ جو مال و دولت ہے یہ دیا کس نے؟ کس نے دیا؟ اللہ پاک. تو جب اللہ پاک نے دیا تو پہلے تو یہ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ مال دے کر بھی وہ کہتا ہے مالک نہیں ہو تم، مال میرا ہے، تم امین ہو، امانت دار ہو. امانت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب مالک چاہے اس کو لوٹا دو. جب مالک چاہے اس کو لوٹا دو. یہ امانت اس کی ہے، مالک وہ ہے. مالک اور اہمیت امانت کی یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آقا علیہ السلام کے در دولت کو گھیر لیا تھا تو انہوں نے مولا کائنات کو بستر پر لٹا کر فرمایا تھا علی میں نے امانتیں دینی ہیں، وہ کہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں مگر امانت دے کر میرے پیچھے آ. یہ امانت کے تصور کا مطلب ہے، امانت کا تصور یہ بات. لہذا مال اس کی امانت ہے، وہ امانت اس کو دینی ہے واپس. جب اس کو امانت دینی ہے تو وہ خود فرماتا ہے مال میرا ہے مگر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ تو مولا اگر دیں گے تو کیا کرے گا؟ پر میں فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دوں گا، کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور میں اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے اس کو بڑھاتا رہے، وہ تمہارے لیے اس کو، اور صرف بڑھائے گا ہی نہیں مال تو بڑھے گا. فرمائے گا یغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کرتا رہے. تو مال بھی بڑھاتا رہے گا، تمہیں معاف بھی کرتا رہے گا. تو بھئی معافی ملنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے گناہ نہیں چھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے معافی بھی ملے اور من میں گناہ بھی رہے، بخشش بھی ملے اور بندہ ناپاک بھی رہے. یہ نہیں ہو سکتا. اب اس پر جتنی بھی گفتگو تفصیلی کر لی جائے کم ہے. لہذا یاد رکھ لیں کبھی زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں. اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس مشن کی تحریک کی ملک و قوم کی تشریف فرما ہے، ہم نے کبھی اپنی طرف بھی توجہ نہیں. 10 تولے الحمدللہ، 15 تولے، 20 تولے، 5 تولے سونا ہمارے پاس ہوتا ہے. اور فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ بیٹی کی شادی کی، مجھے پچھلے دنوں ایک دوست کہہ رہے 35 تولے سونا ڈالا. اچھی بات ہے، آپ 1000 تولے ڈالیں کوئی پرواہ نہیں، مگر سوچیں کہ وہ تولہ جو وہ 35 تولے، 30 تولے، 20 تولے، 5 تولے، وہ جو سونا پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ اگر وہ مال نصاب پورا کر رہا ہے تو کیا سال کے بعد زکوٰۃ دی؟ وہ سب پہ فرض ہے.
یہ نہیں ہے کہ باپ نے ادا کی تو بیٹی کے ذمہ سے ادا ہوگی، نہیں، بیٹی جس چیز کی، جس نقدی کی، جس زر کی، جس مال کی، جس چاندی کی، جس سونے کی مالک ہے، اگر وہ مال زکات کو پورا کر رہا ہے تو بیٹی کے ذمہ بھی زکات فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خامد نے ادا کر دی تو وہ سربراہ ہے ادا ہوگی، نہیں، اگر بیوی کے ذمہ اتنا سونا اور مال ہے تو وہ نصاب زکات پورا کر رہا ہے تو زکات اس کے ذمہ فرض ہے، ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، فتویٰ پوچھ لیں، حضور نے فرمایا زکات دو بلا حلین کرنا، اگرچہ وہ تمہارے زیور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہارے زیور بھی نصاب زکات کو پورا کر رہے ہیں تو زکات ادا کرو۔ زکات فرض ہے، شہادت توحید و رسالت پہلا رکن، نماز دوسرا رکن، زکات تیسرا رکن، مگر اگر آپ تقسیم کریں تو زکات پہلا رکن۔ کیسے؟ شہادت توحید و رسالت رکن ہی نہیں ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اعمال کی بات کی جائے، ارکان اعمال، ارکان کی بات کی جائے تو نماز، زکات، روزہ، حج، یہ ارکان ہے، اور شہادت توحید و رسالت یہ عقیدہ ہے کہ اگر عقیدہ درست ہوگا تو عمل۔ اب جب عقیدہ ہو گیا تو ارکان میں پہلا رکن نماز بنا، ارکان میں پہلا رکن نماز بنا، تو پہلا رکن نماز بنا تو یہ بدنی عبادت ہے، پہلا رکن نماز بنا تو یہ، اس کا تعلق عام طور پہ حقوق العباد کے ساتھ نہیں، حالانکہ اس میں بھی حقوق العباد ہے، ورد کرتا ہوں میں، یہ بدنی عبادت ہے خالص اللہ کے لیے، اور بدنی عبادت کے بعد اگر مالی عبادت کی بات کی جائے تو پہلا رکن زکات ہے۔ تقسیم کر کے دیکھیں، مجموعی طور پہ تیسرا رکن ہے زکات۔ اب میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں اور اینڈ پہ ایک دو حدیثیں عرض کر کے، وہ یہ وقت ہو گیا ہے تھوڑا 15-20 منٹ ہے، بس اس کو میں کمپلیٹ کر، تو وہ یہ کہ جس عبادت میں یاد رکھ لیں حقوق العباد نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں۔ روزہ ہے تو روزہ اللہ کے لیے، افطاری اللہ کرتا ہے، پر میں افطاری کروایا کروں، افطاری کروایا کرو، افطاری بندے کرو۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، مگر روزے مکمل ہونے کے بعد عید نماز سے پہلے جو صدقہ فطر دیا جاتا ہے وہ فطرانہ اللہ قبول کرتا ہے، بندے قبول کرتے ہیں، پر میں فطر دو، فطرانہ دو، تاکہ روزوں میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو تمہاری پوری ہو جائے۔ بہانہ کمی بیشی کا بنایا اور خیال حقوق العباد کا رکھا، ایک تصور دیا، نظریہ دیا، فطرانہ۔ پھر اگر روزہ ٹوٹ جائے تو 60 مسکینوں کو صبح و شام ساری افطاری کروانا یا اتنا راشن دینا۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ جب ہم ساری افطاری کریں تو ہمارے لوازمات اور ہوتے ہیں، جب ہم کفارے کے طور پہ کسی کو کروائیں تو ہم 2 وقت کی روٹی کا کھانا راشن دے دیں گے، آٹا دے دیں گے، چاول دے دیں گے، کچھ چیز دے دیں گے۔ ہماری افطاری میں کیا کچھ ہوتا ہے، کبھی تسبیح بنا کے پاس رکھا، کھجوریں بھی ہوں گی، شربت بھی ہوگا، دودھ سوڈا بھی ہوگا، گریپ فروٹ بھی ہوگا، مرغا بھی ہوگا، روٹی بھی ہوگی، اور بھی پتہ نہیں کیا لسٹ ہوگی پوری، پکوڑے بھی ہوں گے، سموسے بھی ہوں گے۔ ہم رات کو کہہ رہے تھے کہ بلا حاجی صاحب نے خدمت فرمائی پکوڑے، تو میں زبیر بھائی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بازار اور گھر کی چیز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ چلو بازار دے نہیں کھاتے، ادھر نہیں پکانا کہ پکوڑے سموسے گھر ہی بنانے ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا، مگر کیا پکوڑے، سموسے، کھجوریں، راشن، آٹا، پانی، یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں کیا افطاری میں یہ سارا کچھ دیتے ہیں؟ یہ ساری نہیں۔ تو افطاری اور ساری کا مطلب یہ ہے کہ جو افطاری اور ساری آپ کی ہے وہ کسی اور کو کروائے۔ تو یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اللہ تو نہیں کھاتا، تو حقوق العباد ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، گوشت اللہ کو دیتے ہیں لوگوں کو، تو حقوق العباد ہے۔ حتیٰ کہ میں نے نماز کی بات کی، اب ظاہر سجدہ اللہ کو، مسجد میں کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہے، پڑھنا قرآن ہے، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ اس میں بھی حقوق العباد ہے۔ کیسے؟ گھر میں پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ بولیں کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1 نماز کا۔ مسجد میں پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 کا۔ مسجد نبوی میں پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000 کا۔ اور سیل کعبہ میں پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000 کا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بھی وہی ہے، رکعتیں بھی وہی، تلاوت بھی وہی، قرات بھی وہی، قرآن بھی وہی، کعبہ بھی وہی، قبلہ رخ بھی وہی، وقت بھی وہی، پڑھنے والا بھی وہی، قبول کرنے والا بھی وہی۔ کیوں فرق آیا؟ کیوں فرق آیا؟ گھر میں پڑھی تو اکیلا تھا، مسجد پڑھی تو کوئی 4-10 لوگ ادھر تھے، کوئی 10 لوگ ادھر تھے۔ جب نماز مکمل ہو گئی فرمایا اب ان کو سلامتی کی دعا۔
اور کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی بھی ہو، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو۔ ان کو بھی رحمت کی دعا دے، جو ادھر بیٹھے ہیں ان کو بھی رحمت کی دعا دے۔ بس تعداد بڑھتی چلی گئی اور اللہ کی مخلوق رحمت کی دعا میں جتنی زیادہ آتی چلی گئی، نماز کا ثواب اتنا بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھتا چلا گیا۔ تو اللہ کی ہر عبادت میں اللہ کے بندے شریک ہیں۔ آپ سورہ ماؤن کو اٹھا لیں، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اور آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب دھکے دینا یہ نہیں ہے کہ آپ یار میں جو دھکا، ایسا نہیں، دھکے دینا اس کے سر پہ 10 سے شفقت نہیں رکھتا، دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہ بھی کبھی آپ نے ترجمہ پڑھا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا؟ یہ نہیں فرمایا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نہیں، فرمایا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ مطلب امیر و غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے معاشرے میں موٹیویشن کا کام نہیں کرتا، قوت پیدا نہیں کرتا، افرادی قوت پیدا کر کے، ایک قوت پیدا کر کے امیر کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد نہیں کرتا، ولا یحض، ابھارتا نہیں ہے علی طعام المسکین۔ جب یہ بات کر لی تو فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو مولا جب مسلین کہہ دیا تو نمازی تو ہیں، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازی تو ہیں مگر اپنی نمازوں کی روح کو نہیں جانتے۔ تو مولا کیا روح کیوں پڑھتے ہیں پھر اگر جانتے نہیں؟ فرمایا الذین هم یراؤون، فرمایا یہ دکھلاوا کرتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ دکھلاوا کرتے، ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے، میں نماز یہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ، سب کے لیے مگر آپ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ کچن کے ساتھ زیادہ آپ کا تعلق ہے۔ فرمایا یمنعون الماعون، اور فرمایا روز مرہ کے کھانے کے برتن بھی اگر کوئی غریب مانگنے آ جائے ہمسایہ تو نہیں دیتے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے، مہمان، اور ان کے پاس پریشر کوکر نہ ہو، ڈنر سیٹ نہ ہو، واٹر سیٹ نہ ہو، ٹی سیٹ نہ ہو، مہمان آ جائے تو بیٹی کا رشتہ دیکھنے، ویسے ملنے کے لیے وہ عزت کے ساتھ اس کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں، مگر حالات نہیں کہ عزت کے ساتھ اتنے اعلیٰ اور اچھے برتنوں میں کھانا کھلا سکے۔ وہ آپ کے پاس وہ برتن ہیں اور وہ ہمسائے میں آپ سے مانگنے آ جائیں کہ باجی یا بہن یا بھائی یا بیٹا یا بیٹی کوئی ذرا تھوڑی دیر کے لیے برتن دے دے، میں کھانا کھلا لوں۔ فرمایا یہ وہ نمازی ہیں یمنعون الماعون، جو تو روز مرہ کے کھانے کے برتن کوئی مانگ لے تو نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نمازیوں کے لیے فرمایا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، اور ساری صورت حقوق العباد پہ رکھ دی کہ جن کو اللہ کے بندوں کے حقوق کا اندازہ نہیں ہے اور پاسداری نہیں ہے، اور ان کی نمازوں کے لیے نمازیں ہی تباہی ہیں، ان کے لیے نماز پڑھ کر تباہی ہے۔ جس عبادت میں یاد رکھ لو حقوق العباد نہ ہو اور اللہ کے بندوں کا خیال نہ ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس 2 حدیث اس پر اور پیغام کو ختم، وہ یہ فرمایا لوگوں ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، جو صدقہ ہے وہ صدقہ دینے والے پہ قبر کی آگ کو ختم کرتا ہے، قبر کی آگ کو ختم کرتا ہے۔ وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، اور فرمایا قیامت والے دن مومن کو اس کے صدقے کے سائے میں جگہ دے گی۔ سوا نیزے پر جب سورج ہوگا تو صدقہ اس کے اوپر سایہ ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک سے ہے، حضور نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور فرمایا بری موت سے بچاتا ہے، بری ناگہانی بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں بداؤ امرادکم بالصدقہ، فرمایا اپنی مرضوں کی دعا صدقہ سے کیا کرو، اپنی مرضوں، میں نے عرض کیا نا کہ تھوڑا ہے مگر بیماری نہیں آ رہی تو پوری پڑے گی یا نہیں پڑے گی، یا بیماری پہ لگ ہی نہیں رہے تو پوری پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی ہریرہ قال، اب اس پہ تھوڑا غور کریں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، اللہ پاک نے جس کو مال عطا فرمایا، وَلَمْ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو میں مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، اور میں قیامت والے دن اس کا مال ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا، ایک گنجا، اس کی 2 زبانیں 2 سینگ ہوں گے بن کر، یذوقہ یوم القیامہ،
اس کو گلے میں توق بنا دیا جائے گا اور گلے کو کھینچے گا, گلے کو دبائے گا اور پھر کہے گا سپر یقول, وہ صاحب کہے گا آنا مالوں کا, میں تیرا مال ہوں, آنا کنزوں کا, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو دنیا میں جمع کیا کرتا. تو یہ عزیزان محترم گزارش یہ ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے. ایک تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ مال پاک ہو, اور دوسرا یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ مال بڑھے گا کبھی کم نہیں ہوگا, بڑھے گا کبھی کم نہیں ہوگا. وہ دیں. اور ماہ رمضان المبارک یہ موسم ہے زکوٰۃ کا, یہ موسم ہے. اور یاد رکھ لیں اس صدی میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا پلیٹ فارم ویلفیئر کا منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن. ہر ایک کا دائرہ کار ہر کوئی کر رہا ہے, انکار نہیں ہے, مگر منہاج القرآن کا دائرہ کار بین الاقوامی. وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں, وہ بیرونی دنیا میں ہوں, وہ سیلاب زدگان ہوں, وہ زلزلہ زدگان ہوں, وہ یتیم ہوں, کوئی بھی. وہ آپ دیکھتے ہیں جہاں کوئی آفات یا آفت آ جائے, مصیبت آ جائے, حتیٰ کہ پچھلے دنوں واقعہ مری ہوا وہ جو برف باری ہوئی تھی, اور ایک فیملی پوری ہماری تحریکی فیملی اسلام آباد کے جاب ہولڈر وہ بچوں کو لے کر گئے تھے جو ISI تھے, SI تھے غالباً یا محکمے, ساری ان کی فیملی کی ڈیتھ. تو وہ مئی میں جو برف باری میں اموات ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نوجوان وہاں بھی تھے. حتیٰ کہ اعتکاف 2010 میں جب زلزلہ آیا تھا اور جب سیلاب آیا تھا اور بستیاں تباہ ہو گئی تھیں, تو حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف کینسل کر دیا تھا اور فرمایا تھا بیٹا اپنی اعتکاف کی فیسیں اور باقی مال لے کر ان علاقہ میں چلے جاؤ جہاں لوگ متاثر ہوئے, ان کو مکان بنا کے دو. اور میری اپنی ڈیوٹی شکارپور لاڑکانہ میں لگی تھی اور ہم نے 10 روزہ اعتکاف اور عید وہاں کی. ہر پہلو پہ ویلفیئر کام کر رہی ہے. سیلاب کی آفات ہوں, ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کو نظر آئے گی. زلزلہ زدگان ہوں, منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کو نظر آئے گی. آغوش کو دیکھ لیں, آغوش دیپال پور کا ایک بھٹی ہے, بڑی مالدار حامی ہے, وہ وزٹ کرنے کے لیے آغوش آ گئے. اب آغوش میں بیڈ الگ ہے بچوں کے لیے, ہر بچے کے لیے بیڈ الگ ہے, فریج الگ ہے, فریج میں پھل پڑے ہوتے ہیں, جو بچہ کھانا چاہے اس کو الاؤ ہے. ہر بچے کا اکاؤنٹ الگ ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جو بیرونی دنیا سے اور جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں. اکاؤنٹ الگ ہے, ہر بچے کا ٹیبل لیمپ الگ ہے. حتیٰ کہ آغوش میں 12,000 روپیہ فیس ہے تعلیم کی, مگر وہ بچہ عمرا کا, امیر خاندانوں کا, جو 11 سے 12,000 روپیہ فیس دے کر ٹیبل پہ, جس ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کھانا وہ بچہ کھاتا ہے, ساتھ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آغوش یتیم بچہ فری میں وہی کھانا کھاتا ہے. وہی سٹینڈرڈ, وہی معیار کہ بچے میں احساس کم تری کا احساس نہ ہو. جب وہ بندہ آیا تو اس نے کہا یار یہ سہولت تو میں اپنے, حالانکہ اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا لیکن یہ سہولت تو میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکا. اس نے ایک بچہ پکڑا, اس نے کہا بیٹا آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ وہ اس کا باپ, اس کے والدین سیلاب میں وفات پا گئے, جو زلزلے آئے اور سیلاب آیا وفات پا گئے تھے. جب اس نے کہا بیٹا آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرے والد کا نام ڈاکٹر طاہر خان. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یار یہ کفالت. اور حضور شیخ الاسلام نے کہا ہوا ہے آغوش کے یتیم بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں, بیٹا آپ کا باپ میں, آپ کی پہلی کلاس سے لے کر PhD تک تعلیم اور آپ کا گھر آباد کرنا اور شادی تک آپ کا ہر خرچہ میرے ذمہ ہے. تو عزیزان محترم, غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کی بات کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فنکشن اور پھر صرف مرکز منہاج القرآن میں نہیں, تقریباً ہر ڈسٹرکٹ اور زون ہیڈ کوارٹرز پہ ہو رہے ہیں فنکشن اور بچیوں کی شادیاں. پھر تعلیمی نظام ہے, منہاج یونیورسٹی میں, صرف منہاج یونیورسٹی میں خالی سال کی 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ہے جو فیس معافی کی مد میں اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے. اور یہ بھی تصور دیکھ لیں منہاج القرآن کا, ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کی فیس معاف کر دیں, ان کو یہ نہیں کہا جاتا, انہیں کہا جاتا ہے آپ کو اتنی فیس میں اسکالرشپ دی تاکہ اس کی عزت نفس بھی سلامت رہے. یہ نہ ہو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا گلا تو پہنچ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ نہیں بتایا جاتا کہ تو ہمارے مرہون منت ہے, ہم تجھے پال رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, فیسیں معاف کریں. نہیں, اس کو احساس دیا جاتا ہے بیٹا یہ آپ کا اسکالرشپ آپ کا حق ہے. 2 سے 2.5 کروڑ صرف شریعہ کالج کی بات نہیں کر رہا, صرف منہاج یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ فیس معافی کی بات میں دیے جاتے. ڈسیبلز ہیں ان کی کفالت, شہداء ہیں ان کی کفالت. اور آپ پوری دنیا میں وزٹ کر لیں, واحد منہاج القرآن کا سیٹ اپ آپ کو نظر آئے گا. بچیاں بیٹھی ہوئی, آپ ریسرچ کریں,
वाहिद मिनहाजुल कुरान का सेटअप आपको नजर आएगा कि ओ लेवल, ए लेवल, पहली क्लास नर्सरी प्रेप से लेकर लॉरल होम स्कूल से लेकर पीएचडी तक एक ही छत के नीचे हो। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक एक ही बैनर के नीचे करवाए, एक ही छत के नीचे हो। एक निजाम है, एक सिस्टम है। और बड़ों बड़ों ने तहकीकात की, बड़ों बड़ों ने ताकत में होकर, इक्तदार में होकर बैरूनी दुनिया से टीमें मंगवाकर अकाउंट को चेक किया। बड़ों बड़ों ने बड़े पैसे लगाए, बड़ी मेहनत की, बड़ी रातें ज़ाय की, मगर जब रिजल्ट मिला तो उन्होंने कहा ताहिर कादरी के अकाउंट में कुछ नहीं। पूरी दुनिया में वाहिद इदारा, वाहिद यूनिवर्सिटी, वाहिद सेटअप, वाहिद तहरीक मिनहाजुल कुरान और वाहिद शख्सियत और वाहिद क़यादत इस वक्त दुनिया में आपको मिलेगी जिसके दामन पर कोई शख्स करप्शन का दाग साबित नहीं कर सकता। आपका पैसा जहां लगेगा, जहां जाएगा वहीं लगेगा, किसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं लगेगा, सिर्फ वेलफेयर में है, वेलफेयर में। लिहाजा बहने हैं, बेटियां, आप लोग उलमा, बुजुर्ग, शख्सियात आप तशरीफ लाए। गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन की हेल्प करें, ज़कात जमा करवाएं। और जो हालात 2-3 दिन के आपके सामने हैं, आपको पता है कि नजरिया एक ही बोल रहा है, सर चढ़कर नजरिया एक ही बोल रहा है। तो बात यह है, अगर किसी को मुल्क को कौम बचाने का विजन है तो दुनिया कह रही है कि तारुका है। और तब्दीली कराने लगाने वाले और बड़ी